توشہ خانہ 2 کی سماعت تھی۔ علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ یہاں پہ آئی ہیں، ان کے ساتھ بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آج کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج توشہ خانہ 2 جیل کے اندر لگایا گیا تھا۔ رات کے 12 بجے ہمارے لائر سلمان صفدر کو ان کو بتایا گیا کہ آج 10 بجے کیس لگ رہا ہے، اور جب ہم بھی پہنچے، سلمان اکرم راجہ بھی تھے، علی ظفر بھی تھے، اور ہم بہنیں بھی آئیں۔ ہم یہاں پہ 11 بجے آ گئے تھے، جج صاحب بھی موجود تھے۔ ہمیں اندر نہیں جانے دیا گیا۔ سلمان اکرم راجہ اور جو علی ظفر ہیں ان کو بھی نہیں اندر جانے دیا گیا، اور اندر جب گئے صرف 2 لوگوں کو، 2 لائرز کو اندر جانے دیا، اور جب وہ اندر گئے تو انہوں نے جا کے بتایا کہ باہر فیملی بھی بیٹھی ہیں اور لائرز بھی آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جج صاحب نے تاکید کی جیل کے عملے کو کہ ان کو اندر لایا جائے، کیونکہ یہ اوپن کورٹ ہے اور اس کے اندر سب کو، فیملی کو موجود ہونا اور میڈیا کو ہونا بہت ضروری ہے۔ میڈیا کو بہت عرصے کے بعد بھیجا گیا۔ اب اندر سے جو ہمارے لائر بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اندر جو پولیس کا عملہ باہر جا کے کہتا تھا کہ جی آپ کی فیملی ہمیں نہیں ملی کیونکہ وہ چائے پینے چلے گئے ہیں، پھر کبھی کہتے تھے کہ وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، وہ وہاں پہ موجود نہیں ہیں، اور ساروں کو پتہ ہے اور میڈیا والوں کو بھی پتہ ہے کہ ہم گیٹ کے اوپر پچھلے 4.5 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے تھے انتظار میں کہ ہمیں اندر اجازت ملے گی، تو ان کو نہیں اجازت، ہمیں اجازت نہیں ملی، اور جج صاحب کی کوئی بات نہیں سنی گئی جیل انتظامیہ کی طرف سے، انہوں نے نہیں بات ان کی سنی۔ عمران خان نے کیا بتایا آج لائر کو؟ انہوں نے بتایا کہ میرے ساتھ 22 گھنٹے سے مجھے جیل کے کمرے سیل میں رکھا جا رہا ہے، مجھے کتابیں نہیں دی جا رہی، اخبار نہیں دیا جا رہا، مجھے ٹی وی نہیں دیکھنے دے رہے، ان کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ ہر قسم کا ہیومن رائٹس ابیوز ہے، انٹرنیشنل بھی اور نیشنل ہمارے قانون کے مطابق۔ ان کو جب بہت اصرار کیا تو انہوں نے یہ بتایا کہ ایک کتاب 3 گھنٹے کے بعد جج صاحب کے کہنے کے اوپر ایک کتاب عمران خان کو آج مہیا کی گئی ہے، اور یہ 1.5 مہینہ ہو گیا ہے جب ان کی کتابیں، جب سے ہم لوگوں نے ان کی کتابیں کم سے کم 2 درجن دی ہوئی ہیں۔ یہ عمران خان نے آج پہلی دفعہ انہوں نے، لائر نے ان سے پوچھا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں خان صاحب جیسے کہ ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو میرے ساتھ ٹارچر کیا جا رہا ہے اس کی بات آپ باہر جا کے ضرور کریں کہ یہ کون سا قانون ہے جس کے تحت یہ ہو رہا ہے۔ آگے انہوں نے اس پہ وضاحت کی۔ انہوں نے اس وقت پاکستان میں 26ویں ترمیم لائی گئی ہے، جس کے تحت صرف عمران خان کو اس اذیت میں ڈالنے کے لیے، ٹارچر کرنے کے لیے انہوں نے جو ججز لگائے، جس میں امین الدین، قاضی فائزی صاحب، امین الدین اور سرفراز ڈوگر، یہ 3 جج کا مقصد یہ تھا کہ پارٹی ختم کریں اور عمران خان کو ختم کریں۔ عمران خان کو جو ٹارچر کیا جا رہا ہے، یہ کس وجہ سے ٹارچر کیا جا رہا ہے؟ یہ عمران خان کے ساتھ ظلم کیوں کیا جا رہا ہے؟ بتائیں کہ جب انسانی حقوق کے لیے عمران خان نے کیا جرم کیا ہے جس کے تحت عمران خان کو یہ ٹارچر کیا جا رہا ہے؟ جیل انتظامیہ جو غفور انجم ہے سپرنٹینڈنٹ، انہوں نے کہا پھر سے کہ جب سے یہ آدمی آیا ہے غفور انجم سپرنٹینڈنٹ، تب سے میرے اوپر ظلم کیا بہت بڑھ گیا ہے، بہت زیادہ ظلم جو کر رہا ہے وہ اس کی موجودگی میں، اس کے ہاتھوں سے کروایا جا رہا ہے، اس کی سربراہی میں کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت پاکستان کے اوپر کیا تھا، ڈاکو ڈفر الائنس مکمل طور پہ قابض ہے۔ 26ویں ترمیم سے جو باقی ججز کے
جو جو ان کی آٹونومی تھی یا ان کی انڈیپینڈنس تھی وہ ختم کر دی گئی ہے. ہاں ججز کی انہوں نے کہا کہ کوئی اوقات نہیں ہے اس وقت. ججز کا کوئی احکامات ایک پولیس والا بھی نہیں مانتا. اگر کوئی اور وقت ہوتا تو یہ جو جج جو پولیس والے کو یہ کہہ کے بھیجتے تھے کہ باہر سے لوگوں کو بلا کر لاؤ، جج نے کئی دفعہ کارروائی رکوائی 15 منٹ کے لیے کہ فیملی کو باہر سے بلا کر لے کر آئیں. عمران خان کہہ رہے تھے آپ کی کیسے کارروائی کر سکتے ہیں. تو جج پولیس والے تک کو کوئی حکم نہیں دے سکتا. اس کا مطلب یہاں پہ ہمارا انصاف کا نظام مکمل طور پہ دفن ہو چکا ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ بیرسٹر گوہر کو، سلمان اکرم راجہ کو، علی امین گنڈاپور کو خاص طور پہ تاکید کریں کہ بھرپور طریقے سے تحریک چلائیں. آپ انصاف کے نظام کے لیے چلائیں، رول آف لاء کے لیے چلائیں، اپنے آئین کے لیے چلائیں. انہوں نے خاص تاکید کر کے کہا ہے کہ بھرپور طریقے سے تحریک چلائی جائے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سلیمان اور قاسم باہر انٹرنیشنل کورٹ میں جائیں. جو یہاں پہ ہیومن رائٹس ابیوزز ہو رہے ہیں، جو ان کے عمران خان کے ساتھ ٹارچر کیا جا رہا ہے، اس کے لیے انہوں نے یہ بھی آج پیغام دیا ہے. اور انہوں نے جو آخری چیز ہے، ان کو میرے خیال میں لائرز نے کچھ بتایا ہوگا، انہوں نے کہا ہے کہ کہیں پہ بھی لوگ امن چاہتے ہیں، وہ امن مارچ کر رہے ہیں، امن کے لیے جس کو کہتے ہیں پیس مارچ کر رہے ہیں. سب لوگوں کو مکمل ان کے ساتھ یکجہتی دکھانی چاہیے، کیونکہ پاکستان میں ہمیں امن چاہیے. ہمیں کسی قسم کا یہاں پہ وہ والی حالات نہیں چاہیے جس کے اندر کوئی گڑبڑ ہو اور یہاں پہ امن ختم ہو جائے. تو امن کے لیے جو بھی اس وقت لوگ کھڑے ہیں، آپ ان کے ساتھ شامل اور ان کے ساتھ بھرپور یکجہتی دکھائیں. یہ عمران خان کا پیغام تھا. مہربانی. ہیلو. اچھا، آج توشہ 2 کی سماعت تھی. گزشتہ 4 گھنٹے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ پٹیالہ جیل میں موجود انتظار کرتے تھے. 4.5 گھنٹے ہم وہاں پہ باہر بیٹھے تھے. پہلے ہم باہر کھڑے تھے جب کورٹ پروسیڈنگ ہوئی، تو ہم آپ نے کئیوں نے دیکھا ہوگا کہ ہم وہ جو گیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں پچھلے 4 گھنٹے سے. اور یہ سارے آپ یہ دیکھ لیں کہ جج بیچارے کیا کر سکتے ہیں کہ وہ اس وقت کہہ رہے ہیں. جج نے پروسیڈنگز روکی ہیں. ہمیں لائر نے بتایا کہ جج نے باری 15 منٹ کے لیے پروسیڈنگز روکی. کہتے وہ ایک پولیس والا تھا، وہ باہر جاتا تھا اور کبھی جا کے کہتا تھا وہ چائے پینے چلے گئے ہیں، کبھی جا کے کہتا تھا کہ وہ پتہ نہیں وہاں نظر ہی نہیں آ رہی، کہیں وہ پتہ نہیں میڈیا سے بات کر رہی ہیں. اور یہ کر کے 4 دفعہ انہوں نے اس قسم کا جھوٹ بولا ہے. اور دیکھیں جج بیچارہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا، یہ بھی میں بتا رہی ہوں. نہیں تو کوئی اور وقت تھے، پہلے زمانے کے وقت تھے کہ اگر توہین عدالت ہوتی تھی تو جج یہ پولیس والوں کی حاضری لگتی تھی. یہاں پہ کھلم کھلا جھوٹ بول رہے ہیں اور لیکن جج بے بس ہے. جج نے کوشش کی لیکن جج کے ہاتھ میں تو کچھ ہے ہی نہیں. کل ہم سب کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ کی گئی اور وہ بڑے انکشافات کیے گئے کہ وضو کے لیے بھی صاف پانی نہیں دیا جاتا. بھائی آج جو ہمارے جو لائر ہیں جنہوں نے جتنی بات بتائی ہے ہم وہی آپ کو بتا سکتے ہیں. ہم ہمیشہ اتنی بات کرتے ہیں جو ہمارے صاحبات خاص پیغام آتے ہیں. اور عمران خان نے جو خاص طور پہ کہہ کے بھیجا ہے کہ یہ آپ نے ضرور بات کرنی ہے اس کی، وہ آج ہم نے آپ کو بتا دی ہے کہ انہوں نے کیا پیغام بھیجا تھا. اور بڑی پریشانی کی بات ہے کہ جو عمران خان کے ساتھ ٹارچر ہو رہا ہے اور اتنا ظلم کیا جا رہا ہے کہ 22 گھنٹے. میں نے ساروں کو کہا ہے، آپ لوگوں کو بھی کہا تھا، آپ صرف 2 دن کمرے میں بند ہو جائیں، آپ کسی سے لا تعلق کریں اور 2 گھنٹے کے لیے باہر نکل آئیں، ٹھنڈے کمرے میں بھی بیٹھ جائیں. آپ بتائیں کہ کتنا ظلم عمران خان کے ساتھ کر رہے ہیں. کہ ہمیں آج وہ لائر بتا رہے تھے کہ بہت جو کہتے ہیں کہ جب ہم مرڈررز کے پاس جاتے ہیں جو قید تنہائی میں ہوتے ہیں تو 4 مہینے کے اندر ان کو ہمت جواب دے جاتی ہے، ہاتھ جوڑنا شروع کر دیتے ہیں ہمیں یہاں سے نکالو.
آج وہ ہمارے ایک لائر کہتے ہیں صاحب کو 22 گھنٹے اور کہتے ہیں وہ لائر نے ایک اور بات کی، کہتا میں قسم کھا کے یہ کہنے کو تیار ہوں کہ پچھلے 2 سال میں جب عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے انہوں نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ مجھے کب باہر نکال رہے ہو۔ یہ انسان کہتے ہیں کہ وہ کس قسم کے انسان ہیں کہ ہم نے بڑے بڑے لوگ ستون گرتے دیکھے ہیں، لوگ ہاتھ جوڑنا شروع ہو جاتے ہیں 4 مہینے میں ہمیں نکال کے افغانستان